نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو، کیا تو مانتا ہے بتوں کو خدا؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم سری گمراہ ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نام سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو جو اس اعتقاد میں تیرے شریک ہیں سری غلطی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور ستاروں کے متعلق آگے گفتگو آئے گی۔ درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا صحت نظر کے ساتھ موصوف ہونا کہ ما قبل و ما بعد دونوں سے اس کا تعلق ہے، فرماتے ہیں اور ہم نے ایسی ہی کامل طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات بچشم معرفت دکھلائیں تاکہ وہ خالق کی ذات و صفات کے عارف ہو جاویں اور تاکہ از دیار معرفت سے کامل یقین کرنے والوں سے ہو جاویں۔ آگے ستاروں کے متعلق گفتگو کے تتمہ مناظرہ کا ہے۔ مذکور ہے کہ اوپر کی گفتگو تو بتوں کے متعلق ہو چکی، پھر اسی دن یا کسی اور دن جب رات کی تاریکی ان پر اسی طرح اور سب پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا کہ چمک رہا ہے۔ آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے خیال کے موافق یہ میرا اور تمہارا رب اور میرے احوال میں متصرف ہے۔ بہت اچھا، اب تھوڑی دیر میں حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ چنانچہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ افق میں جا چھپا، سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور محبت لوازم اعتقاد ربوبیت سے ہے۔ پس حاصل یہ ہوا کہ میں رب نہیں سمجھتا۔ پھر اسی شب میں یا کسی دوسری شب میں جب چاند کو دیکھا کہ چمکتا ہوا نکلا ہے تو پہلے ہی کی طرح فرمایا کہ تمہارے خیال کے موافق یہ میرا اور تمہارا رب اور متصرف فی الاحوال ہے۔ بہتر اب تھوڑی دیر میں اس کی کیفیت بھی دیکھنا۔ چنانچہ وہ بھی غروب ہو گیا۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب حقیقی ہدایت نہ کرتا رہے جیسا آپ تک ہدایت کرتا رہتا ہے تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر یعنی اگر چاند کا قصہ اسی قصے کو کب کی شب کا تھا تب تو کسی شب کو صبح کو، اور اگر چاند کا قصہ اسی قصے کو کب کی شب کا نہ تھا تو قصہ قمر کی شب کی صبح کو، یا اس کے علاوہ کسی اور شب کی صبح کو جب آفتاب دیکھا کہ بڑی آب و تاب سے چمکتا ہوا نکلا ہے تو پہلی دو بار کی طرح پھر فرمایا کہ تمہارے خیال کے موافق یہ میرا اور تمہارا رب اور متصرف فی الاحوال ہے۔ اور یہ تو سب مذکورہ ستاروں میں بڑا ہے، اس پر خاتمہ کلام کا ہو جاوے گا۔ اگر اس کی ربوبیت باطل ہو گئی تو چھوٹوں کی بدرجہ اولا باطل ہو جاوے گی۔ غرض شام ہوئی تو وہ بھی غروب ہو گیا۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار اور نفور ہوں، یعنی برات ظاہر کرتا ہوں۔ اعتقاداً تو ہمیشہ سے بیزار ہی تھے میں سب طریقوں سے یکسو ہو کر اپنا رخ ظاہر کا اور دل کا اس ذات کی طرف کرنا تم سے ظاہر کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں تمہاری طرح شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں، نہ اعتقاداً نہ قولاً نہ عملاً۔ اور ان سے ان کی قوم نے بیہودہ حجت کرنا شروع کی، وہ یہ کہ رسم قدیم ہے آیت وجدنا آباءنا لہا عابدین، اور معبودہ نے باطلا کے انکار پر ڈرایا بھی کہ کبھی تم کو یہ کسی آفت میں نہ پھنسا دے۔ کما یدل علیہ الجواب بقولہ ولا اخاف الخ۔ آپ نے پہلی بات کے جواب میں تو یہ فرمایا کہ کیا تم اللہ کی توحید کے معاملے میں مجھ سے باطل حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو استدلال صحیح کا طریقہ بتلا دیا ہے جس کو میں تمہارے روبرو پیش کر چکا ہوں،
اور محض رسم قدیم ہونا اس استدلال کا جواب نہیں ہو سکتا، پھر اس سے احتجاج تمہارے لیے بیکار اور میرے نزدیک غیر قابل التفات۔ اور دوسری بات کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ استحقاق عبادت میں شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا کہ وہ مجھ کو کوئی صدمہ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ان میں خود صفت قدرت ہی مفقود ہے، اور اگر کسی چیز میں ہو بھی تو استقلال قدرت مفقود ہے۔ ہاں، لیکن اگر پروردگار ہی کوئی امر چاہے تو وہ دوسری بات ہے، وہ ہو جاوے گی، لیکن اس سے آلہہ دار باب باطلہ کی قدرت کا ثبوت یا ان سے خوف کی ضرورت کب لازم آئی؟ اور میرا پروردگار جس طرح قادر مطلق ہے، جیسا ان اشیاء سے معلوم ہوا، اسی طرح وہ ہر چیز کو اپنے احاطہ علم میں بھی گھیرے ہوئے ہیں۔ غرض قدرت و علم دونوں اسی کے ساتھ مختص ہیں، اور تمہارے آلہہ کو نہ قدرت ہے نہ علم ہے۔ کیا تم سنتے ہو اور پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور جس طرح میرے نہ ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے معبود علم و قدرت سے محض معرہ ہیں، اسی طرح یہ بات بھی تو ہے کہ میں نے کوئی کام ڈر کا کیا بھی تو نہیں، تو پھر میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ استحقاق عبادت اور اعتقاد ربوبیت میں شریک بنایا ہے؟ حالانکہ تم کو ڈرنا چاہیے دو وجہ سے۔ اول، تم نے ڈر کا کام یعنی شرک کیا ہے جس پر عذاب مرتب ہوتا ہے۔ دوسرے، خدا کا عالم اور قادر ہونا معلوم ہو چکا ہے، مگر تم اس بات کے وبال سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے معبود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی دلیل لفظاً یا معناً نازل نہیں فرمائی۔ مطلب یہ کہ ڈرنا چاہیے تم کو، پھر الٹا مجھ کو ڈراتے ہو۔ سو بعد اس تقریر کے انصاف سے سوچ کر بتلاؤ کہ ان دو مذکورہ جماعتوں میں سے یعنی مشرکین و موحدین میں سے امن کا یعنی اس کا کہ اس پر خوف کا اگر تم کچھ خبر رکھتے ہو۔ معارف و مسائل۔ ان سے پہلے آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشرکین عرب کو خطاب اور بت پرستی چھوڑ کر صرف خدا پرستی کی دعوت کا بیان تھا۔ ان آیات میں اسی دعوت حق کی تائید ایک خاص انداز میں فرمائی گئی ہے جو طبعی طور پر اہل عرب کے لیے دل نشین ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام عرب کے جد امجد ہیں، اور اسی لیے سارا عرب ان کی تعظیم پر ہمیشہ سے متفق چلا آیا ہے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے بت پرستی کے خلاف اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا، اور پھر سب کو توحید حق کا سبق دیا تھا۔ پہلی آیت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم نے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، میں تم کو اور تمہاری ساری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ مشہور یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور اکثر مورخین نے ان کا نام طارق بتلایا ہے، اور یہ کہ آزر ان کا لقب ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء سلف میں سے ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق اور چچا کا نام آزر ہے۔ ان کا چچا آزر نمرود کی وزارت کے بعد شرک میں مبتلا ہو گیا تھا، اور چچا کو باپ کہنا عربی محاورات میں عام ہے۔ اسی محاورے کے تحت آیت میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ فرمایا گیا ہے۔ زرقانی نے شرح مواہب میں اس کے کئی شواہد بھی نقل کیے ہیں۔ اصلاح عقائد و اعمال کی دعوت اپنے گھر اور خاندان سے شروع کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں یا چچا، بہرحال نسبی طور پر ان کے قابل احترام بزرگ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق اپنے گھر سے شروع فرمائی، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا حکم ہوا ہے۔ آیت وانذر عشیرتک الاقربین یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ماتحت سب سے پہلے اپنے خاندان ہی کو کوہ صفا پر چڑھ کر دعوت حق کے لیے جمع فرمایا۔ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ اگر خاندان کے کوئی واجب الاحترام بزرگ دین کے صحیح راستے پر نہ ہوں تو ان کو صحیح راستے کی طرف دعوت دینا احترام کے خلاف نہیں بلکہ ہمدردی و خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت حق اور اصلاح کا کام اپنے قریبی لوگوں سے شروع کرنا سنت انبیاء ہے۔ دو قومی نظریے، مسلمان ایک قوم اور کافر دوسری قوم، نیز اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کی نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے باپ سے یہ کہا کہ تمہاری قوم گمراہی میں ہے۔ اس میں اس عظیم قربانی کی طرف اشارہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی راہ میں اپنی مشرک برادری سے قطع تعلق کر کے ادا کی اور اپنے عمل سے بتلا دیا کہ مسلم قومیت رشتہ اسلام سے قائم ہوتی ہے۔ نسبی اور وطنی قومیتیں اگر اس سے متصادم ہوں تو وہ سب چھوڑ دینے کے قابل ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کر کے آئندہ آنے والی امتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں۔ ارشاد ہے آیت قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسوہ حسنہ اور قابل اقتداء ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ عمل کہ انہوں نے اپنی نسبی اور وطنی برادری سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے غلط معبودوں سے بیزار ہیں اور ہمارے تمہارے درمیان بغض و عداوت کی دیوار اس وقت تک حائل ہے جب تک تم ایک اللہ کی عبادت اختیار نہ کر لو۔ معلوم ہوا کہ یہ دو قومی نظریے ہیں جس نے پاکستان بنوایا ہے۔ اس کا اعلان سب سے پہلے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری تمام امتوں نے حسب ہدایت یہی طریقہ اختیار کیا اور عام طور پر مسلمانوں میں قومیت اسلام معروف ہو گئی۔ حجۃ الوداع کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس قوم سے ہو؟ تو جواب دیا نحن قوم مسلمون۔ اس میں عرب کے سابقہ دستور کے مطابق کسی قبیلے یا خاندان کا نام لینے کے بجائے مسلمون کہہ کر اس حقیقی قومیت کا بتلا دیا جو دنیا سے لے کر آخر تک چلنے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ اپنے باپ سے خطاب کے وقت تو برادری کی نسبت ان کی طرف کر کے اپنی بیزاری کا اعلان فرمایا، اور جس جگہ قوم سے اپنی بیزاری اور قطع تعلقی کا اعلان کرنا تھا وہاں اپنی طرف منسوب کر کے خطاب کیا، جیسے اگلی آیت میں ہے انی بریء مما تشرکون، یعنی اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ نسب و وطن کے لحاظ سے تم میری قوم ہو لیکن تمہارے مشرکانہ افعال نے مجھے تمہاری برادری سے قطع تعلق کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برادری اور ان کے باپ دوہرے شرک میں مبتلا تھے کہ بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے اور ستاروں کی بھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی دونوں مسئلوں پر اپنے باپ اور اپنی قوم سے مناظرہ کیا۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور دو قومی نظریہ کیا ہے، یہ بہت ہی عجیب اور بہت ہی حکمت بھری تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ علامہ شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔